السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم حجاز اور شام کے درمیان وادی القرا میں آباد تھی۔ یہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قوم سمود بت پرست قوم تھی۔ قوم سمود نہایت طاقتور اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی۔ انہیں فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ یہ اپنے وقت کے بہترین کاریگر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ قوم سمود کا حیران کن ہنر پہاڑ کو تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا انتظام تھا، اور پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں قوم سمود بہت خوشحال اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قوم سمود کے لوگ اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور و تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر عذاب الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ قوم سمود کے لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہوئے پتھر کے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام باقی نہ رہا تھا۔ بےہودگی، عیش و عشرت، شراب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات پیار اور محبت کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ ہود میں، ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے حضور توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں بہت قبول فرمانے والا ہے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق کا جواب کچھ اس طرح دیا۔ قوم سمود نے کہا، اے صالح، یقیناً تم اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھے۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بے شک ہم یقیناً ایسے شک میں ہیں دعوت توحید کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جو بے چین کرنے والا شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث بن تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں پھنسے ہوئے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح عام محفلوں میں اور چوک چوراہیوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ان دیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ سارے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور حضرت صالح علیہ السلام کو کہا، اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم تم پر یقین کر لیں۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو، لہٰذا تم کوئی نشانی معجزہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی، اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال بول دیا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور تم اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا۔ اونٹنی سارا دن گھاس چرتی اور کنویں سے پانی پیتی، اور جب اونٹنی پانی پینے آتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔
صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی معجزہ ہے، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرر تمہارے پینے کا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی قوم سمود کو اپنے ہرے بھرے کھیتوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی یہ اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنا شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد کرتے رہتے تھے، اور اونٹنی کا قتل بھی ان 9 سرداروں نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب کا آنا ہی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اطلاع فرما دی، اب تمہارے پاس ایشوشت کے صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قرآن مجید میں آیت کا مفہوم ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر قوم کے سرداروں نے تنزیہ استغفار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح طاری ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو خوف زدہ ہو گئے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ انہوں نے آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز سن کر ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی اتنا ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگ، شاندار اور بارونق شہر میں رہتے ہوئے لوگ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے صالح علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات عطا فرمائی، اور اپنی رحمت سے اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی۔ بے شک آپ کا رب بہت قوت والا ہے اور بہت غالب ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔